بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذیوکار، آج جس مسئلے کے بارے میں ہم نے سننا ہے یا جس مسئلے کے بارے میں ہم نے وضاحت کرنی ہے، اس مسئلہ تعلق بھی میری سابقہ جو ویڈیو ہے کہ حالت تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاقی طور پر بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، سنت طریقہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے۔ حضرات ذیوکار، میں نے سابقہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا تشہد ہے اس میں افتراش کرتے تھے، اور افتراش یہ ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لینا، اور سیدھے پاؤں کی جو انگلیاں کا رخ ہے وہ قبلے کی جانب کر دینا۔ حضرات ذیوکار، یہ میں نے آپ کو پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ حضرات ذیوکار، جہاں تک آخری تشہد کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، تو انشاءاللہ جب میں نے کہا تھا کہ جب میں آخری تشہد میں پہنچوں گا تو اس مسئلے کی وضاحت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، کیونکہ اس بارے میں دیگر احادیث بھی آئی ہیں، دیگر احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضرات ذیوکار، آج اس بات کی وضاحت کرنا مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ سابقہ ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں کو بچھاتے تھے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرتے تھے اور سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر لیتے تھے۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ طریقہ اتفاقی طور پر ہے، یعنی یہی طریقہ بیٹھنے کا امام حنیفہ بھی بیان کرتے ہیں، امام مالک بھی بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی بیان کرتے ہیں، امام شافعی بھی بیان کرتے ہیں، یعنی پہلے تشہد میں اسی طرح بیٹھا جائے۔ وہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اتفاقی طور پر، یعنی چاروں ائمہ کے نزدیک اس طرح بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تشہد میں سنت ہے۔ لیکن بعد میں جب میری پہلی یہ ویڈیو حالت تشہد میں پہلی ویڈیو جب میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی، تو اس دوران ایک ساتھی انہوں نے کمنٹس کیا اور کمنٹس میں یہ بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے۔ تو ان کا جو کمنٹس ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے لکھا کہ ماشاءاللہ، لیکن حضرت اگلی ویڈیو میں اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ شاید یہ مسئلہ اتفاقی نہ ہو، کیونکہ مالکیہ پہلے تشہد اور جلسہ میں بھی تورک کے قائل ہیں، نہ کہ افتراش۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے اس کے جواب میں ان کو لکھا کہ جی جزاک اللہ۔ تو حضرات ذیوکار، اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ اس بھائی نے مجھے اس بات کی طرف آگاہی دلائی کہ پہلے تشہد میں امام مالک کے نزدیک افتراش نہیں ہے۔ افترا کے جیسے بتایا کہ افتراش کہتے ہیں الٹے پاؤں کو بچھا لینا اور اس کے اوپر بیٹھ جانا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لینا اور سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر دینا، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ اور تب کہتے ہیں کہ سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے سیدھے پاؤں کی انگلی کا رخ قبلے جانب کر لینا، اور لیکن جو الٹا پاؤں ہے، الٹے پاؤں کو سیدھے پاؤں سیدھی ران سے باہر نکال لینا، سیدھی ران سے باہر نکال لینا اور سرین کو زمین پر رکھ لینا، اس کا تورک کہتے ہیں۔ ان بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ امام مالک جو تھے وہ پہلے تشہد اور جلسہ میں، یعنی دو سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد اور آخری تشہد میں بھی اس تورک کے وہ قائل تھے۔ تو یہ امام مالک کا مذہب تھا، اور جو میری سابقہ ویڈیو اس میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور وہاں میں نے اتفاقی طور پر یہ کہہ دیا تھا، جبکہ یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اس مسئلے میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ یہ میری وضاحت میں غلطی تھی، اس غلطی کی اصلاح مطلوب تھی، اور اس میں غلطی کی وضاحت مطلوب تھی کہ میں نے وہاں عدم توجہ کے ساتھ یہ مذہب امام مالک کا بھی بیان کر دیا، جبکہ امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارے بھائی نے جو میسج کیا، اس میسج کے توسط سے مجھے پتہ چلا کہ امام مالک کا مذہب بیان کرتے ہوئے مجھ سے غلطی ہوگی، اور میں عدم توجہ سے میں نے یہ مذہب بیان کیا۔ برکت حضرات کا یہ امام مالک کی موتا امام مالک میرے سامنے موجود ہے، تو امام مالک بالکل تورک کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے تشہد میں بھی تورک ہو، جلسے میں بھی تورک ہو، اور آخری تشہد میں بھی کیا ہو، تورک ہو۔ تو امام مالک نے اس موضوع پر جو احادیث نقل کی ہیں وہ تقریباً وہی عبداللہ بن عمر کی احادیث ہیں، اور اس میں وہی جو میں اکثر احادیث آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر کی پڑھ چکا ہوں، کہ جس میں عبداللہ بن عمر نے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے پڑھتے تھے، تربو کر کے پڑھتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، الٹی پالٹی مار کے بیٹھتے تھے۔ تو جب آپ کے بیٹے نے بھی ایسے کیا، یا آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے ایسے کیا، تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ امام مالک اس طرح کی احادیث لے کے، اور آخری میں جو احادیث امام مالک نے ذکر کی، آخری جو بالکل احادیث تھی، امام مالک وہاں نکل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، امام مالک نے سند سے حدیث بیان کی کہ انا قاسم ابن محمد اراہم الجلوس صاف التشہد،
جو قاسم بن محمد یہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے حالت تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ لوگوں کو بتایا۔ اب یہ کیسے بتا رہے تھے؟ پھر انہوں نے بتایا فناسبہ رجلہ الیمنی وثنا رجلہ الیسریٰ، انہوں نے سیدھے پاؤں کو کھڑا کیا اور الٹے پاؤں کو انہوں نے موڑ لیا۔ وجلس علی ورقہ الایسر، اور یہ امام مالک کہتے ہیں کہ جو قاسم بن محمد تھے انہوں نے سیدھے پاؤں کو کھڑا کیا، الٹے پاؤں کو موڑا، لیکن بیٹھے کہاں؟ وجلس علی ورقہ الایسر، یہ الٹی سرین پر بیٹھ گئے۔ الٹی سرین پر یعنی پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے، بلکہ جو اپنی سرین تھی، جو اپنی پیٹھ تھی، انہوں نے زمین پر رکھ دی۔ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ، تو یہ جو تھے قاسم بن محمد جو تبع تابعی تھے، یہ اپنے پاؤں پر نہیں بیٹھے۔ ثم قال، پھر یہ جو قاسم بن محمد تھے انہوں نے کہا ارانی ھذا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، تو انہوں نے کہا یعنی قاسم بن محمد نے کہا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے دکھایا تھا۔ یعنی یہ عبید اللہ جو تھے یہ عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور عمر فاروق کے جو بیٹے عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ۔ تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے صحابی رسول عبداللہ بن عمر نے اس طرح یہ طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا دکھایا تھا۔ ارانی ھذا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، کہ مجھے یہ طریقہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے دکھایا تھا۔ وحدثنی ان اباہ کان یفعل ذلک، اور عبید اللہ نے یہ کہا تھا کہ میرے جو والد تھے عبداللہ بن عمر وہ اس طرح نماز میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرات ذوالفقار، یہ تھا جو اصل وہ حدیث تھی جس سے امام مالک نے استدلال کیا، اور امام مالک نے یہ فرمایا کہ جیسے کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا جو قاسم بن محمد ہے انہوں نے عبداللہ بن عمر کے جو بیٹے تھے عبید اللہ ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جب بیٹھے تھے تو وہ سرین پر بیٹھے تھے، یعنی الٹے پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے تھے۔ اس کو تورک کہتے ہیں کہ الٹے پاؤں کو سیدھے پاؤں سے باہر نکال لینا، سیدھے پاؤں سیدھی ران سے باہر نکال لینا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار یہ آپ کو تصویر میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ حضرات ذوالفقار یہ طریقہ قاسم بن محمد نے عبداللہ بن عمر کے جو بیٹے تھے عبید اللہ ان سے دیکھا تھا، اور عبید اللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرات ذوالفقار یہ امام مالک کا استدلال تھا، اور امام مالک یہ کہتے تھے کہ چاہے پہلا تشہد ہو یا جلسہ ہو یا آخری تشہد ہو، تمام نماز میں جو بیٹھنے کے مقام ہیں ان میں اسی طرح بیٹھا جائے گا۔ اور اس بات کی وضاحت امام مالک کی جو شاگرد تھے اور امام مالکی مذہب جنہوں نے بیان کیا تفصیل کے ساتھ، ان میں سب نے یہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان سب نے یہ بیان کیا۔ علامہ قاضی ابو باجی ان نے المنتقیٰ کے اندر جو موطا امام مالک کی انہوں نے شرح لکھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہی مذہب امام مالک کا بیان کیا کہ امام مالک تورک کے قائل تھے، یعنی یہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے امام ابن عبد البر جو تھے یہ بھی مالکی تھے، انہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی تمہید اور استذکار، اس میں بھی انہوں نے امام مالک کا یہ مذہب بیان کیا۔ اور پھر ابن عربی جو مالکی تھے انہوں نے بھی القبس کے اندر امام مالک کا یہی مذہب بیان کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ شرح بخاری شریف کی شرح ابن بطال کی، تو یہ بھی مالکی مذہب تھے، انہوں نے بھی امام مالک کا یہاں یہی مذہب بیان کیا کہ امام مالک یہی فرماتے ہیں۔ تو ابن بطال تھے، انہوں نے یہاں یہ بات لکھی کہ علماء نے اختلاف علماء فی صفت الجلوس فی الصلاۃ، علماء نے نماز کے اندر بیٹھنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فذهب قوم الی حدیث ابن عمر، ایک قوم عبداللہ بن عمر کی حدیث کی طرف گئے۔ قال سنت الجلوس فی الصلاۃ کلها وبین سجدتین ان ینصب رجلہ الیمنی ویثنی یسری ویقعد علی ورقہ الایسر، نماز کے اندر بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے، تمام کی تمام نماز کے اندر جو بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے، اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کو کھڑا کیا جائے، الٹے پاؤں کو بچھایا جائے اور الٹے سرین پر بیٹھا جائے، حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ وہ بیٹھنے کے بالکل برابر ہو جائے۔ وہذا قول مالک، تو امام مالک اس مسئلے کے قائل تھے۔ میں یہاں تک ابن عمر کے بیٹھنے کا طریقہ ہے تو میں نے یہ بتایا تھا ان کے پاؤں یہودیوں نے توڑ دیے تھے، تو ان کے لیے اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ اس بنا پر عبداللہ بن عمر وہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، یا جیسے ان کو آسانی لگتی تھی ویسے بیٹھتے تھے۔ جبکہ یہ عبداللہ بن عمر کی جو حدیث پاک سنن نسائی شریف میں، اس میں باقاعدہ عبداللہ بن عمر نے بیٹھنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا کہ سیدھے پاؤں کو کھڑا کیا جائے، انگلیاں کو رخ قبلے کی جانب کی جائے، الٹے پاؤں کو بچھایا اور اس پر بیٹھا جائے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں۔
تو عبداللہ بن عمر کے پاؤں کیا تھے؟ خراب تھے، ان کی ٹانگیں خراب تھی، وہ آپ کا وزن نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ قاسم بن محمد جنہوں نے عبید اللہ سے جو عبداللہ بن عمر ہے ان کا طریقہ جو بیان کیا، اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر وہ زمین پر بیٹھ گئے تھے، تو وہ عبداللہ بن عمر کا عذر تھا، کیونکہ عبداللہ بن عمر ان کے جو پاؤں تھے، ان کی جو ٹانگیں تھیں، وہ ان کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور جیسے میں نے بتا دیا آپ کے سامنے کہ یہودیوں نے ان کی ٹانگیں توڑ دی تھیں۔ انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث بیان کروں گا جس حدیث میں عبداللہ بن عمر کے ٹانگیں ٹوٹنے کا ذکر ہے، ٹانگیں توڑنے کا ذکر ہے، اور جب ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی تھی اس کے بعد ان سے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی ان کے لیے، یعنی رکوع سے سجدے میں جانے میں، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی، بیٹھنے میں ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی۔ انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھوں گا۔ اس حدیث کے ضمن میں آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں جو واضح ہو جائیں گی جو آج ہماری سوسائٹی معاشرے میں رائج ہیں، اور وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پر عمل کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو رسول اللہ کی سنت بتایا جا رہا ہے، جبکہ وہ عبداللہ بن عمر کا عذر تھا۔ عبداللہ بن عمر کے عذر کی بنا پر عبداللہ بن عمر نماز میں وہ اعمال کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔